उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अच्छा, अगर तुमने मारना ही है तो कम से कम मुझे पानी ही पिला दो, मुझे शदीद प्यास लग रही है, उसके बाद मार देना। इमरान ने कहा, हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, जोसेफीन ने जवाब दिया। फिर उसने अपने साथी को पानी लाने के लिए कहा तो वो नौजवान तेज़ी से मुड़ा और तहखाने से बाहर चला गया। यहाँ तुम कितने अफराद हो? इमरान ने पूछा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 अफराद हैं, जोसेफीन ने जवाब दिया। यहाँ से जाने के लिए तुम्हारे पास क्या इंतज़ामात हैं? इमरान ने कहा, कोई नहीं, हर 6 माह बाद एक जहाज़ आता है जो यहाँ के लिए नई शिफ्ट लेकर आता है और खुराक के डब्बे भी। हर शिफ्ट यहाँ 6 माह तक रहती है और हमें यहाँ आए हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ, जोसेफीन ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्या करते हो? इमरान ने पूछा। ओल्ड फोर्ट आम असले की स्मगलिंग करती है और यहाँ इस असले का स्टोर है। जब ओल्ड फोर्ट को यहाँ से करीब किसी पार्टी से असले का सौदा होता है तो यहाँ से उन्हें असला सप्लाई कर दिया जाता है, जोसेफीन ने जवाब दिया। उसी लम्हे वही नौजवान वापस आया। उसके हाथ में पानी की एक बड़ी सी बोतल थी। उसने बोतल इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल को मुंह से लगाकर वो वाकई ही इस तरह घटाघट पानी पीने लगा जैसे सदियों से प्यासा हो। आधी से ज़्यादा बोतल पीने के बाद उसने बाकी आधी बोतल में मौजूद पानी अपनी दोनों टांगों पर डालना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो? इस तरह से क्या होगा? जोसेफीन ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि पानी पड़ने से मुझे कुछ होता है या नहीं, लेकिन मामूली सा एहसास भी नहीं हुआ, इमरान ने जवाब दिया। और जोसेफीन बेइख्तियार हंस पड़ी। अभी तुम्हारे ऊपर वाले एहसासात भी ख़त्म हो जाएंगे, जोसेफीन ने हंसते हुए कहा। मुझे सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दे दो, मैं मरने से पहले अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करना चाहता हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। न जाने क्या बात है कि मैं तुम्हारी हर मासूम सी ख्वाहिश पूरी करने पर आमादा हो जाती हूँ। हालांकि मैं ओल्ड फोर्ट में फास्ट किलर के नाम से मशहूर हूँ, जोसेफीन ने कहा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, इमरान ने जवाब दिया। ओके, तुम आसानी से इबादत कर लो, मैं 10 मिनट बाद आऊँगी और फिर तुम्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी, जोसेफीन ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गई। उसके साथ ही उसका साथी भी चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो इमरान ने भी इख्तियार तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे मालूम था कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसका निचला जिस्म भी हरकत में आ जाएगा और फिर वो उनसे आसानी से निबट लेगा। जोसेफीन ने अपनी हमाकत से उसे गैस का नाम बता दिया था जिसकी वजह से उसका निचला जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया था। उसे मालूम था कि उसका इलाज पानी भी है, इसलिए उसने काफ़ी सारा पानी पी लिया था और एक्शन को तेज करने के लिए इसने दोनों टांगों पर भी पानी उंडेल दिया था। और फिर वही हुआ। चंद ही लम्हों बाद उसकी टांगों में हरकत शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हरकत तेज होती चली गई। इमरान ने उठकर खड़ा होने की कोशिश की लेकिन उसे पूरी तरह उठा ना जा सका और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। लेकिन उसने जद्दोजहद जारी रखी और फिर चंद लम्हों बाद वो उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया तो उसने बारी बारी एक एक टांग को उठाकर वापस रखना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी टांगें पूरी तरह काम करने लगी और उसकी इस वर्जिश में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी आती चली गई। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह चाको चौबंद हो चुका था। उसी लम्हे उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाजे की साइड में दीवार के साथ पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और जोसेफीन का साथी हाथ में मशीन गन पकड़े तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन उससे पहले कि वो इमरान को सामने फर्श पर बैठा हुआ ना देखकर चौंकता, इमरान भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा और दूसरे लम्हे एक हल्की सी चीख के साथ ही वो आदमी इमरान के सीने से लग चुका था। इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द था जबकि दूसरा हाथ उसने उसके हाथ पर रखा हुआ था जिस पर मशीन गन थी और फिर उसने गर्दन वाले बाजू को मखसूस अंदाज में झटका दिया और खटाक की आवाज़ के साथ ही उसकी गर्दन टूट गई और उसका जिस्म ढीला पड़ गया। इमरान ने मशीन गन पकड़ी और इसके जिस्म को आगे की तरफ धकेल दिया। ये सब कुछ इस कदर तेज़ी से हुआ कि इस नौजवान के हलक से बस हल्की सी चीख निकल सकी थी। उसे इतना वक्त ही ना मिला कि वो कोई जदोजहद कर सकता। इमरान मशीन गन पकड़े तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर एक छोटी सी राहदारी थी जो एक तरफ से बंद थी जबकि दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इस बार जोसेफीन खुद ना आई थी। इमरान सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँचा तो वो एक कमरे में पहुँच गया। इस कमरे में सिर्फ 4 कुर्सियाँ और एक मेज़ थी और कोई फर्नीचर ना था।
عمران اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلخت اچھل کر سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف اسے جوزفین کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ وکی کہاں رہ گیا؟ ابھی تک فائرنگ کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ جاؤ اس کا پتہ کرو، جوزفین کسی سے کہہ رہی تھی۔ یس میڈم، دوسری آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں اس دروازے کی طرف بڑھتی سنائی دی۔ آنے والا ایک ہی آدمی تھا۔ عمران نے مشین گن آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگا کر فرش پر رکھ دی اور آنے والے کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ایک درمیانے قد لیکن قطرے بھاری جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ عمران دروازے کی اوٹ میں تھا۔ نوجوان تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ یکلخت عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور بجلی کی سی تیزی سے اس نے اسے نہ صرف چھاپ لیا بلکہ اس کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے دونوں بازوؤں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس آدمی کا جسم عمران کے بازوؤں میں پوری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران نے مخصوص جھٹکا دیا تو نوجوان کا جسم زور سے پھڑکا اور پھر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ وہ گردن میں بل آ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے آہستہ سے فرش پر لٹایا اور جھک کر فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اور دروازے سے باہر وہ ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ اس راہداری میں کمروں کے دروازے تھے جن میں ایک بند تھا جبکہ دوسرا کھلا ہوا تھا۔ عمران مشین گن اٹھائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اس کھلے دروازے کی سائڈ سے اندر جھانکا تو اسے جوزفین ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ جوزفین کے دروازے کی طرف سائڈ تھی اور وہ سامنے میز پر رکھی ہوئی کسی چھوٹی سی مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں جوزفین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ جوزفین، عمران نے اچانک دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہا تو جوزفین اس کی آواز سن کر اس بری طرح اچھلی کہ بے اختیار کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گری اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی عمران کی لات حرکت میں آئی اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی جوزفین چیختی ہوئی واپس فرش پر گری۔ عمران نے لات کی مدد سے دوسری ضرب لگائی اور جوزفین کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ عمران نے جھک کر اس کی نبض پکڑی اور پھر اسے چھوڑ کر وہ مشین گن اٹھائے واپس کمرے سے نکلا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ راہداری موڑ کاٹ کر ایک بڑے ہال نما کمرے کے دروازے پر جا کر ختم ہو گئی۔ عمران نے دروازے کی سائڈ سے دیکھا تو اس ہال نما کمرے میں 4 افراد ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے شراب پینے اور کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے۔ عمران نے یکلخت مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں چیختے ہوئے کرسیوں سمیت فرش پر گرے۔ عمران نے مسلسل فائرنگ جاری رکھی اور اس وقت ٹریگر سے انگلی ہٹائی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ چاروں ختم ہو چکے ہیں۔ ہال کے کونے میں ایک اور دروازہ تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دروازہ ایک سرنگ نما راہداری میں کھلتا تھا جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ عمران جب اس کے آخری حصے میں پہنچا تو وہ جزیرے کی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آخری حصے میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ جوزفین نے بتایا تھا کہ یہاں 10 افراد ہیں، اس لیے اسے معلوم تھا کہ ابھی کچھ لوگ باہر موجود ہوں گے اور پھر اسے درختوں کے درمیان ایک لکڑی کا بنا ہوا کیبن نظر آ گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور پھر وہ اس کیبن تک پہنچ گیا۔ اس نے دروازے سے جھانکا تو کیبن میں 3 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے کچھ کھانے میں مصروف تھے۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ ان پر فائل کھولے یا نہیں، اسے ایک آدمی کا سر فرش سے ابھرتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے سائڈ میں ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں سیڑھیاں تھیں اور اس کیبن کے نیچے کوئی تہہ خانہ تھا۔ میں میڈم کے پاس جا رہا ہوں جیکب، شاید سپلائی کی اطلاع اب تک آ گئی ہو۔ ایک آواز سنائی دی، ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں۔ دوسری آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے پیچھے ہٹا اور کیبن کی دیوار کی سائڈ سے ہٹ کر اوٹ میں ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے کیبن میں سے یکے بعد دیگرے 4 افراد کو نکل کر اس سرنگ نما دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ پورے اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں ان کے لیے کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے مشین گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے جزیرہ گونج اٹھا اور وہ چاروں ہی گولیوں کی بوچھاڑ میں نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ عمران ایک لمحہ رک کر دوبارہ فائر کھول دیا اور وہ چاروں ہی یکے بعد دیگرے ساکت ہوتے چلے گئے۔
عمران نے ٹریگر سے انگلی اٹھائی اور کیبن میں داخل ہو گیا۔ کیبن کی سائیڈ میں واقعی ہی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ عمران نیچے اترا تو نیچے ایک کافی بڑا تہخانہ تھا جو اسلحوں کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران باہر آ گیا اور پھر اس نے پورے جزیرے کا چکر لگایا، لیکن جب اسے جزیرے پر کوئی زندہ آدمی نہ ملا تو وہ واپس اس سرنگ نما تہانے میں داخل ہوا اور پھر وہ اس سے ہوتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں جوزفین ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عمران اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آیا جہاں اس نے ایک آدمی کو بے ہوش کیا تھا، اور پھر عمران اس کی طرف مشین گن کا رخ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی بھی بے ہوشی کے عالم میں ختم ہو چکا تھا۔ اب اس جزیرے پر جوزفین کے علاوہ اور کوئی زندہ آدمی نہ بچا تھا، تو عمران نے واپس آ کر مشین گن کو ایک طرف رکھا اور پھر جھک کر اس نے فرش پر پڑی ہوئی بے ہوش جوزفین کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے مشین گن اٹھا کر وہ چلتا ہوا اس سرنگ نما دہانے کو کراس کر کے جزیرے پر اس کیبن میں پہنچ گیا۔ اس نے جوزفین کو فرش پر لٹایا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن میز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر سیڑھیاں اتر کر تہ خانے میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ گو سے وہاں کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن وہ چونکہ اطمینان سے اس سے مکمل تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے باندھنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے بے ہوش جوزفین کو فرش سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر رسی کی مدد سے اس نے اسے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جوزفین کی جیب کی تلاشی لی۔ جوزفین کی جیب میں ایک مشین پسٹل اور ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جتنا آلہ موجود تھا۔ اس نے پسٹل کو تو میز پر رکھا اور آلے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ آلہ کسی ٹرانسمیٹر کا صرف رسیور تھا اور اس پر صرف کال ریسیو کی جا سکتی تھی۔ عمران نے اسے بھی میز پر رکھ دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے جوزفین کی ناک اور منہ بند کیا۔ چند لمحوں بعد جب جوزفین کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور ایک کرسی گھسیٹ کر وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میز پر خوراک کے کئی ڈبے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے صرف ایک ایسا تھا جسے کھولا نہ گیا تھا۔ عمران کو اب خاصی تیز بھوک لگ چکی تھی، اس لیے اس نے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر براؤن رنگ کے بسکٹ تھے۔ اس نے بسکٹ کھانا شروع کر دیے۔ اسی لمحے جوزفین نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندی ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گئی۔ یہ میں کیبن میں کیسے آ گئی؟ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میرے ساتھی وہ کہاں ہیں؟ جوزفین نے بیک وقت کئی سوال کر دیے، لیکن عمران نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اطمینان سے بسکٹ کھانے میں مصروف رہا۔ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ اس بار جوزفین نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران نے اس کی کسی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا اور اطمینان سے بسکٹ کھانے میں مصروف رہا۔ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دو مجھے، جوزفین نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں مشرق میں ایک ضرب المثل ہے کہ اول طعام بعد کلام۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر آخری بسکٹ منہ میں ڈال کر وہ اٹھا اور اطمینان سے چلتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ پانی کے چشمے کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اطمینان سے پانی پیا اور پھر اسی اطمینان سے چلتا ہوا واپس کیبن میں آیا تو جوزفین ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ عمران اطمینان سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دعوت کا بے حد شکریہ، خاصے لذیذ بسکٹ تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ جوزفین نے کہا۔ اس دنیا میں صرف تم اکیلی ہی فاسٹ کلر نہیں ہو، دوسروں کو بھی یہ لقب دیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ سب فاسٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو جوزفین کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے سب کو ہلاک کر دیا؟ لیکن کیسے؟ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ سب انتہائی باخبر اور تربیت یافتہ تھے، جوزفین نے کہا۔ انہیں دراصل یہ احساس ہی نہ تھا کہ اس طرح اچانک ان پر موت بھی وارد ہو سکتی ہے، اس لیے وہ سنبھلنے سے پہلے ہی مارے گئے، عمران نے جواب دیا۔ تم آخر کیسے ٹھیک ہو گئے جبکہ تمہیں تو انجیکشن ہی نہیں لگایا گیا تھا اور انجیکشن کے بغیر تمہارا ٹھیک ہونا ناممکن تھا، جوزفین نے کہا۔ تم نے خود ہی مجھے گیس کا نام بتا دیا تھا اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں سائنسدان ہوں، اس لیے اس گیس کا نام سنتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کا ایک تریاک پانی بھی ہے، وہ اس سے شفا یابی کی رفتار خاصی
آہستہ ہو جاتی ہے لیکن بہرحال ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے تم سے پانی مانگا تھا اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں پر بھی ڈال لیا تھا۔ اس کے بعد مکمل طور پر درست ہونے میں مجھے 10-12 منٹ چاہیے تھے، وہ بھی تمہاری عنایت کی وجہ سے مل گئے۔ چنانچہ جب تمہارا آدمی مجھے ہلاک کرنے تہ خانے میں پہنچا تو میں ٹھیک ہو چکا تھا، پھر وہ مارا گیا۔ اس کے بعد تم نے دوسرے آدمی کو بھیجا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تمہیں میں نے بے ہوش کر دیا، پھر حال نما کمرے میں موجود 4 افراد اور آخر میں اس کیبن میں موجود 4 افراد بھی ختم ہو گئے۔ اب اس جزیرے پر تم اور میں زندہ ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جوزفین نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وی آئی پی نے تمہاری ہلاکت کے لیے اپنی عمارت کیوں تباہ کی تھی۔ تم تو انتہائی خطرناک ترین آدمی ہو۔ کاش مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ آ جاتی تو میں تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دیتی، جوزفین نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کاش نے بلا مبالغہ میری زندگی کروڑوں نہیں تو لاکھوں کی بار ضرور بچائی ہوگی۔ یہ لفظ میرا محسن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جوزفین نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس جزیرے سے قریب ترین کون سا ملک یا کس ملک کا بڑا شہر پڑتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں سے کاسٹیا نزدیک پڑتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ کاسٹیا کی سمندری حدود سے کچھ فاصلے پہ یہ جزیرے ہیں، لیکن یہ جزیرے چونکہ کسی سمندری گزرگاہ پر نہیں ہیں اس لیے اس طرف کوئی نہیں آتا، جوزفین نے جواب دیا۔ کاسٹیا کی تو کئی بندرگاہیں ہیں، یہاں سے قریب کون سی بندرگاہ پڑتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بربن بندرگاہ یہاں سے قریب ترین بندرگاہ ہے، جوزفین نے جواب دیا۔ تمہاری تنظیم اولڈ فورٹ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ برسبن میں، جوزفین نے جواب دیا۔ اور وی آئی پی کا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے میرا خیال ہے کہ ایکریمیا کی کسی ریاست میں، ویسے وہ بہت بڑی تنظیم ہے، تمہارے تصور سے بھی بڑی، جوزفین نے جواب دیا۔ تم یہاں سے اپنے ہیڈ کوارٹر کس طرح رابطہ کرتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر خود ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہم یہاں سے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صرف ریسیونگ سیٹ ہے، جوزفین نے جواب دیا۔ یہاں سے جانے کے لیے لانچ یا کوئی اور ذریعہ؟ عمران نے کہا۔ کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ 6 ماہ بعد خصوصی جہاز آتا ہے اور اس جہاز کو آنے میں ابھی 5 ماہ رہتے ہیں، جوزفین نے کہا۔ لیکن یہاں کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں کیا کرتے ہو تم لوگ؟ عمران نے کہا۔ یہاں سب کچھ موجود ہے، اس لیے یہاں ایمرجنسی کو خود ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے، جوزفین نے جواب دیا۔ لیکن ایسے انتظامات کی وجہ تمہارے ہیڈ کوارٹر نے ایسے خصوصی انتظامات کیوں کیے ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں ان سمندروں میں بہت سی تنظیمیں بحری سمگلنگ میں ملوث ہیں، اس لیے ہیڈ کوارٹر نہیں چاہتا کہ ہم در پردہ کسی دوسری تنظیم کے لیے بھی کام کریں۔ یہ سارے انتظامات 2 سال پہلے کیے گئے تھے، کیونکہ پہلے ایک گروپ نے تنظیم سے بغاوت کر کے تنظیم کو بے پناہ نقصانات پہنچائے تھے، جوزفین نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو ہر صورت میں یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی کشتی پر سفر کروں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نانجی جزیرے سے یہاں تک سمندر پرسکون ہے، لیکن یہاں کے بعد سمندر طوفانی ہے، اس لیے یہ کشتی یہاں سے کچھ فاصلے پر جاتے ہی ٹوٹ پھوٹ کر پرزے ہو جائے گی، جوزفین نے جواب دیا۔ بہرحال یہاں بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوشش کی جائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جوزفین نے چونک کر کہا۔ برسبن، اور کہاں جانا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ مگر مجھے تو کھولو، اب میں یہاں کیسے رہ سکوں گی؟ جوزفین نے کہا۔ سوری جوزفین، اب تمہاری قبر یہیں بنے گی، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا اور کیبن کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رک جاؤ پلیز، فار گاڈ سیک رک جاؤ، مجھے ایسی موت مت مارو، رک جاؤ، جوزفین نے یک لک کھسپسائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور کس قسم کی موت چاہتی ہو تم؟ عمران نے مڑ کر پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ساری عمر خدمت کروں گی، پلیز مجھے ساتھ لے جاؤ، فار گاڈ سیک، جوزفین نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری جوزفین، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں، اگر تم واقعی زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں یہاں سے نکلنے اور پرسبن پہنچنے کا کوئی راستہ بتانا پڑے گا، کوئی طریقہ، ورنہ تم یہیں اس حالت میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گی، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ ہوگا، عمران نے اسی طرح سفاک لہجے میں کہا اور ایک بار پھر مڑ گیا۔ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، جوزفین نے چیختے ہوئے کہا۔ سوری،
یہ تمہاری تقدیر ہے، عمران نے مڑے بغیر کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں بتاتی ہوں، پلیز میں بتاتی ہوں، میری بات سنو۔ اندر سے جوزفین کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا اور پھر وہ مڑ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ جوزفین نے روتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ کوئی وعدہ نہیں ہے، بولو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، یہاں سٹور میں ایک بڑی پیٹی میں لانچ کے پارٹس موجود ہیں، انتہائی ایمرجنسی میں اسے جوڑا جا سکتا ہے۔ جوزفین نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ عمران نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جوزفین نے کہا تو عمران آگے بڑھا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا مشین پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر جوزفین کی رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جوزفین رسی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ شکریہ، جوزفین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ اور دکھاؤ کہاں ہے وہ بیٹی، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر تمہارے بچ نکلنے کا 1% سکوپ بھی باقی نہ رہے گا۔ عمران نے کہا تو جوزفین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جیٹ طیارہ اپنی پوری رفتار سے کوسٹیا کے دارالحکومت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ طیارے میں 150 کے قریب مسافر تھے۔ وہ سب رسائل پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ طیارے کے مسافروں میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی شامل تھے، لیکن وہ سب ایگریمین میک اپ میں تھے۔ صرف جولیا اپنی اصل شکل میں تھی۔ جولیا طیارے کے درمیانی حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تنویر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور صفدر موجود تھے۔ کاسٹیا پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے جولیا؟ تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کو تلاش کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ جولیا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو اغوا کر کے کوسٹیا پہنچایا گیا ہے۔ تنویر نے کہا، چیف نے بتایا ہے کہ کوسٹیا میں سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق عمران کو اغوا کرنے والی تنظیم کا نام VIP ہے، اور اس تنظیم کے کوسٹیا سیکشن کے افراد اس اغوا میں ملوث رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں عمران کا کلو نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چیف نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے بعد عمران کا کلو نکالیں۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ تنویر نے پوچھا۔ کوسٹیا دارالحکومت میں ایک کلب ہے جسے پاکرون کلب کہا جاتا ہے۔ یہ VIP کے کوسٹیا سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، جولیا نے جواب دیا، اور تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کو اغوا کرنے کا آخر مقصد کیا ہوگا؟ تنویر نے کہا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہمیں بہرحال عمران کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہے۔ جولیا نے کہا، میرا تو خیال ہے جب تک ہم اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں عمران کو لے جایا گیا ہے، عمران واپس پاکیشیا پہنچ چکا ہوگا۔ عمران جیسے آدمی کو کوئی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ جب تک وہ بے ہوش رہے گا ان کے قبضے میں رہے گا، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا پھر اس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ تنویر نے کہا، چیف کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب اس سے اغوا ہوئے 4 روز گزر چکے ہیں، اور ظاہر ہے اتنے طویل عرصے تک کسی کو بے ہوش نہیں رکھا جا سکتا، اور ابھی تک عمران کسی طرح کا بھی رابطہ نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص چکر میں پھنس گیا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 6-7 گھنٹوں کی پرواز کے بعد وہ کوسٹیا کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ چیکنگ کی ضروری مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ایک طرف کھڑا ہوا ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا جولیا کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام جولیا فٹراٹر ہے؟ نوجوان نے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کوڈ ایکسٹیو، مجھے چیف نے آپ کا حلیہ بتا کر یہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کے لیے یہاں ضروری انتظامات کر سکوں۔ میرا نام وٹسن ہے، نوجوان نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وٹسن پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ ہے، اور وہ وٹسن کے ساتھ ایک ویگن میں بیٹھ کر ایک کالونی کی خوبصورت کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہاں تمام ضروری اشیاء موجود ہیں، 2 کاریں، اسلحہ، میک اپ کا سامان، مختلف لباس، کوسٹیا اور نواح کا تفصیلی نقشہ، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ بھی مل سکتا ہے۔ رہائش گاہ پر پہنچتے ہی وٹسن نے کہا،
अब बैठे मिस्टर विस्टन और मुझे बताएं कि ये बाकरून क्लब कहाँ है और किस किस्म का क्लब है। जूलिया ने कहा तो विटसन कुर्सी पर बैठ गया। बाकरून क्लब आला तबके के अफराद का क्लब है। इसके मालिक का नाम सर लॉरेंस है, जो दीपुश्ती रईस हैं और पूरे कॉस्टिया में बाकरून क्लबों का जाल सा फैला हुआ है। बाकरून क्लब को इंतहाई मुहज़्ज़ब तफरीक़ा कहा जाता है। वहाँ किसी किस्म की कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं होती। विटसन ने जवाब देते हुए कहा, चीफ को इस बारे में इत्तलात किसने पहुँचाई है? क्या आपने या किसी और ने? जूलिया ने कहा, मैंने। विटसन ने जवाब देते हुए कहा, आपको कैसे ये सब इत्तलात हासिल हुई? ख़ास तौर पर इस बाकरून क्लब को आपने किस बिना पर मार किया है? मुझे तफसील बताएं। जूलिया ने कहा, मेरा इमरान साहब को जानता हूँ और इमरान साहब भी मुझे जानते हैं। मैं बाकरून क्लब में ही बैठा हुआ था कि अचानक मैं कानों में साथ वाली मेज़ पर बैठे हुए दो अफराद की आवाज़ पड़ी। किसी ने अली इमरान का पाकिशिया का नाम लिया था। मैं ये सुनकर चौंक पड़ा। मैंने खसूसी तौर पर उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने दूसरी गुफ्तगू शुरू कर दी। लेकिन मैं चौकन्ना हो गया था। इनमें से एक को मैं अक्सर बाकरून क्लब में देखता रहता था। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर था। मैं ये समझा कि शायद इमरान साहब किसी केस के सिलसिले में ज़ख्मी होकर सेंट्रल हस्पताल में दाखिल हुए हैं और इसीलिए ये डॉक्टर रॉस्टन उनका नाम ले रहा था। जब वो लोग उठकर चले गए तो मैं उनके पीछे गया। डॉक्टर रॉस्टन क्लब से निकलकर सीधा अपनी रहायशगाह पर किया तो मैं उसकी रहायशगाह पर पहुंच गया। वो वहां अकेला रहता था। मेरे पूछने पर सिरे से हर बात से मुकर गया तो मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैं समझा हूँ मामलात उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसलिए मैंने डॉक्टर रॉस्टन को बेहोश करके वहाँ से निकाला और उसे एक ख़ास अड्डे पर ले गया। वहाँ मैंने उससे सख्ती से पूछगुछ की और चंद मखसूस हरबे इस्तेमाल करने के बाद उसने ज़ुबान खोल दी। उसने बताया कि वो VIP के ये काम करता है। VIP तंजीम के कॉस्टिया सेक्शन का हेडक्वार्टर बाकरून क्लब में है। बाकरून क्लब का एक छोटा सा हाल इस तंजीम ने खुफिया तौर पर अपने लिए मुस्तकिल तौर पर बुक कराया हुआ है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसका सेटअप ऐसा है कि सब एक दूसरे के सामने मेकअप में आते हैं। चीफ भी मेकअप में होता है, इसलिए कोई भी दूसरे को ज़ाती हवाले से नहीं जानता। उन्हें उनके नंबरों से पुकारा जाता है। इसने बताया कि उसे एमरजेंसी तौर पर बाकरून क्लब में कॉल किया गया और फिर उसे बताया कि उसने एक एक्रीमियन नेवी हेलीकॉप्टर में सवार होकर कॉर्मिन दारुल हुकूमत पहुंचना है। उसके साथ 2 मुआविन और एक पायलट होगा। वहां से उन्होंने एक बेहोश आदमी को इस हेलीकॉप्टर पर सवार करके कॉस्टिया की बंदरगाह ब्रिस्बेन पर एक मखसूस अड्डे पर पहुंचाना है। उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कि कॉर्मन से ब्रिस्बेन पहुंचने तक इस आदमी को होश नहीं आना चाहिए। चनाचा वो मुकर्रर वक्त पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचा। रास्ते में उसे मालूम हुआ कि ये बेहोश आदमी कोई बहुत बड़ा साइंसदान है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। उसे पाकिस्तान से अगवा करके कॉर्मन ले जाया जा रहा है। उसका नाम अली इमरान है। चनाचा हेलीकॉप्टर पर यहाँ से वो वहाँ पहुँचे। इस अली इमरान को वसूल किया और फिर एक्रीमियन नेवी के हेलीकॉप्टर पर उसे ब्रिस्बेन पहुँचाकर वो वापस आ गया। उसने बताया कि बाकरून क्लब में उसका दूसरा साथी जिससे वो बातें कर रहा था वो भी उसके साथ ही गया था, इसलिए वो इस बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। पूछ-गुछ पर वो ब्रिस्बेन में उसी जगह के बारे में कुछ ना बता सका जहां हेलीकॉप्टर पर इमरान साहब को ले जाया गया। मेरा ख्याल था कि वो जानबूझकर छुपा रहा है, इसलिए मैंने सख्ती की और इस सख्ती के नतीजे में हलाक हो गया। बहरहाल मैंने चीफ को यह इतला कर दी और ख़ुद जाकर ब्रिस्बेन में चेकिंग की, लेकिन वहाँ से कुछ मालूम ना हो सका, जिस पर चीफ ने बताया कि वो आप साहिबान को यहाँ भिजवा रहे हैं और मैं आपको रिसीव करूँ और यहाँ आपके लिए रहायशगाह और ज़रूरी इंतजाम करूँ। रॉस्टन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि हमें ब्रिस्बेन अपने काम का आगाज़ करना होगा, जूलिया ने कहा। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि ब्रिस्बेन में एक होटल है जिसका नाम किंग होटल है और मुझे इतना मालूम हो चुका है कि किंग होटल के मालिक एंथोनी का ताल्लुक भी VIP से है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सका, वरना मैं उससे खुद ही पूछ-गुछ कर लेता। वो मुल्क से बाहर गया हुआ है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई, रॉस्टन ने कहा। ओके मिस्टर रॉस्टन, अब आप जा सकते हैं। ज़रूरी हुई तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, जूलिया ने कहा तो रॉस्टन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आइए मैं आपको छोड़ाऊँ, सफ्तर ने उठते हुए कहा और फिर वो रॉस्टन को लेकर बाहर चला गया। अब क्या प्रोग्राम है, तनवीर ने कहा। इमरान को जाहिर है ब्रिस्बेन में तो ना रखा गया होगा, इसलिए हमें ये खोज लगाना है कि इमरान को ब्रिस्बेन से आगे कहाँ ले जाया गया होगा।
जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। बर्सबिन जाने का मतलब है कि इमरान साहब को किसी जजीरे पर रखा गया है। कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या ये अंदाज़ा तुमने बंदरगाह की वजह से लगाया है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। बंदरगाह के साथ साथ क्रीमियन नेवी की हेलीकॉप्टर का हवाला भी इस तरफ इशारा कर रहा है। कैप्टन शकील ने जवाब दिया और सबने इस्बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे सफ्तर भी वापस आ गया। फिर अब हमें काम कहाँ से शुरू करना है? जूलिया ने कहा। और इसी किंग होटल चलते हैं और वहाँ से ही इसका क्लू मिलेगा। यहाँ बैठे रहने से तो कोई काम नहीं हो सकेगा, तनवीर ने कहा। लेकिन ये एंथोनी तो वहाँ मौजूद ही नहीं, जूलिया ने कहा। ना हो, इसका मैनेजर, हेड वेटर कोई ना कोई तो जानता ही होगा, तनवीर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हमें कोस्टिया में क्रीमियन नेवी के हेडक्वार्टर से मालूमात हासिल कर लेना चाहिए कि उनका हेलीकॉप्टर कॉर्मन गया था। कि इस हेलीकॉप्टर का पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर क्लू मिल सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। तनवीर भी दुरुस्त कह रहा है और कैप्टन शकील भी। हमें सिर्फ इस तरफ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए तनवीर और मैं कंग होटल जाएंगे, जबकि कैप्टन शकील और सफ्तर क्रीमियन नेवी हेडक्वार्टर से मालूमात हासिल करेंगे। चलें, उठें, जूलिया ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद तनवीर जूलिया एक कार में सवार तेज़ी से बर्सबिन बंदरगाह की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर तनवीर था, जबकि साइड वाली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। चूंकि वो पहले कई बार कोस्टिया आ चुके थे, इसलिए इलाका उनके लिए नया न था। उसके बावजूद जूलिया ने नक्शा खोलकर अपने सामने रखा हुआ था और इस पर दिए गए मुख्तलिफ जजीरों के महल वकू पर गौर कर रही थी। इस तरह नक्शे से वो जजीरा मालूम नहीं हो सकेगा। हमें पहले इस वीआईपी के किसी खास आदमी को ट्रेस करना पड़ेगा, फिर इससे मालूम हो सकेगा कि इन लोगों की तहवील में कौन कौन से जजीरे हैं, तनवीर ने कहा। और जूलिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए नक्शे को बंद करके कार के डैशबोर्ड में रख दिया। तकरीबन 2 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो ब्रिम्सन के इलाके में दाखिल हो गए। किंग होटल यहाँ का मशहूर होटल है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पूछ कुछ ना करनी पड़ी और थोड़ी देर बाद एक 2 मंजिला होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल हो रहे थे। पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतरे और तेज़ तेज़ कदम उठाते होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। होटल का हाल काफ़ी बड़ा भी था और उसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। आधे से ज़्यादा हाल भरा हुआ था। मेरा ख्याल है कि मैं किसी वेटर से इब्तदाई मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए, जूलिया ने कहा और एक तरफ खाली मेज़ की तरफ बढ़ गई। क्या ज़रूरत है लंबे चक्रों में बढ़ने की? जाकर उस मैनेजर की गर्दन दबाते हैं, सब कुछ मालूम हो जाएगा, तनवीर ने कहा। इमरान जैसे आदमी को जिस अंदाज में अगवा किया गया है, उससे जाहिर होता है कि ये इंतहाई मुनज़्ज़म और बावसाइल तंजीम है, इसलिए इसके खिलाफ हमें सोच समझकर कार्रवाई करना पड़ेगी, जूलिया ने मेज़ के करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उनके बैठते ही वेटर उनके करीब आ गया। हॉट कॉफ़ी, जूलिया ने कहा तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने हॉट कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए। होटल के मालिक एंथोनी साहब वापस आ गए हैं क्या? जूलिया ने अचानक पूछा तो वेटर भी इख्तियार चौंक पड़ा। कहाँ से मैडम? वेटर ने हैरान होकर पूछा। हमें बताया गया था कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, जूलिया ने कहा और जैकेट की जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल कर उसने खामोशी से वेटर की तरफ बढ़ा दिया। वेटर ने झपट कर नोट लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जब वो अंडरग्राउंड हो तो यही कहा जाता है मैडम कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वेटर ने आहिस्ता से कहा। अगर तुम हमें उनसे मिलवा दो तो ऐसे 2 नोट और मिल सकते हैं तुम्हें, लेकिन ख्याल रखना डॉज देने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नज़र नहीं आएगी, जूलिया ने कहा। मैडम नोट निकालें, मैं अभी आकर बताता हूँ, वेटर ने कहा तो जूलिया के इशारे पर तनवीर ने जेब से 2 बड़े नोट निकालकर वेटर की मुट्ठी में दे दिए। कोठी से निकलने से पहले उन्होंने वहाँ मौजूद मकामी करेंसी काफ़ी तादाद में अपनी जेबों में रख ली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ जो काम दौलत दिखा सकती है वो कोई और चीज़ नहीं दिखाती। वेटर ने नोट जेब में डाले और खामोशी से वापस चला गया। इन दोनों ने काफ़ी पीना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया और उसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। उसके साथ ही उसने एक कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया। इस पर पता लिखा हुआ था। एंथनी वही है, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक आदमी है मैडम, इसलिए आप लोग मोहतात रहें, वेटर ने आहिस्ता से कहा और बर्तन उठाकर वापस चला गया। जूलिया ने एक नज़र कार्ड पर डाली। इस पर रॉजर कॉलोनी की कोठी नंबर 12 का पता बाल पॉइंट से दर्ज था। चंद लम्हों बाद वेटर बिल लिए वापस आ गया।
یہ اس کا خاص اڈا ہے میڈم، وہ ڈاکٹر جیکب کے نام سے وہاں رہتا ہے۔ ویٹر نے وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا جس میں بل تھا۔ تنویر نے ایک نوٹ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے راجر کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جس آسانی سے اس ویٹر نے ہمیں یہ پتہ بتایا ہے، اس سے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مغرب میں دولت کی خاطر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا اور تنویر نے اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کالونی میں داخل ہو چکے تھے جس کا پتہ کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ کوٹھی کے اندر کیسے جانا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ آپ یہ سارے کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب انتظامات کر لوں گا، تنویر نے بڑے حتمی لہجے میں کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر نے وہ کوٹھی تلاش کر لی۔ کوٹھی کے باہر ڈاکٹر جیکب کے نام کی پلیٹ بھی موجود تھی۔ تنویر نے کار گیٹ کے سامنے جا کر روکی اور پھر کار سے نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا۔ چند لمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے تنویر اور جولیا کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ میڈم جولیانا سوئٹزرلینڈ سے ان سے ملنے آئی ہیں، تنویر نے کہا۔ سوئٹزرلینڈ سے؟ اوہ ٹھیک ہے، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں، نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ شاید وہ سوئٹزرلینڈ کا نام سن کر اور جولیا کو دیکھ کر مروب ہو گیا تھا۔ ویسے تنویر خود ایکری میں میک اپ میں تھا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور تنویر جو اس دوران کار میں بیٹھ چکا تھا، کار آگے بڑھا دی۔ لان کراس کر کے اس نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی جہاں پہلے سے کار موجود تھی۔ پورچ کے ساتھ برآمدے کی سیڑھیوں پر دو مسلح آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ تنویر نے کار روکی اور پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے وہ نوجوان پھاٹک بند کر کے واپس پورچ میں پہنچ گیا۔ آئیے ادھر ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے، میں ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، نوجوان نے کہا اور پھر وہ انہیں لے کر برآمدے کی سائڈ میں واقع ایک خاص وسیع کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کو واقعی انتہائی قیمتی اور شاندار فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ برآمدے میں موجود مسلح افراد خاموش کھڑے رہے تھے۔ نوجوان تنویر اور جولیا کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی مونچھوں نے اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا لیا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر جیکب ہے، آنے والے نے کہا۔ میڈم جولیانا فرام سوئٹزرلینڈ اور میرا نام مائیکل ہے، میں میڈم کا سیکریٹری ہوں، تنویر نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق سوئٹزرلینڈ کی نیشنل یونیورسٹی سے ہے ڈاکٹر جیکب، میں وہاں شعبہ کرمنالوجی سے متعلق ہوں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرمنالوجی؟ مگر میرا کسی کرمنالوجی سے کیا تعلق، اور پھر آپ سے میرا پہلے تو تعارف بھی نہیں ہے، ڈاکٹر جیکب نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر اور جولیا نے البتہ اس دوران یہ چیک کر لیا تھا کہ ڈاکٹر جیکب میک اپ میں نہیں ہے۔ تعلق ہے تو ہم اتنی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہرحال آپ مہمان ہیں، تشریف رکھیے، ڈاکٹر جیکب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے، وہ شاید ان کی آمد اور تعارف سے ذہنی طور پر الجھ گیا تھا، اور تنویر اور جولیا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فرمائیے، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے، ڈاکٹر جیکب نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ کا تعلق وی آئی پی سے ہے اور ہمارا بھی، جولیا نے کہا تو ڈاکٹر جیکب بے اختیار اچھل پڑا، لیکن اس نے جلدی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔
press the bell icon